گا نہیں اتنی نہیں ہوگی. تو اس طرح یہ سب کاموں میں تقویٰ لے جا کے دینا. پھپھو کو دے رہے ہیں, چاچی کو دے رہے ہیں, مامی کو دے رہے ہیں, جی خالہ کو دے رہے ہیں, دادی کو دے رہے ہیں, سب کو دے رہے ہیں تو انہیں دعائیں دے رہے ہیں. یہ چاہیے ہمارے. یہ ہماری عید ناچنا گانا نہیں ہے, ہماری عید پینا کھانا نہیں ہے, ہماری عید اچھا بنا کے کھانا. اور وہ 3 دن اچھا بنے بات ہوئی. ان دنوں میں جب عید کے دن رہتے ہیں 4 دن تک روزہ رکھنا منع ہے. 4 دن روزہ رکھنا منع. ایسے کرو گا 10 11 12 13. کیوں؟ تو وہ دن کھانے کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ کا حکم لازم ہے. جب کھاؤ بولے کھانا, نہ کو کھاؤ نہیں کھانا, یہ عبادت ہے. عبادت یہی ہے. کرو بولے کرنا, نہ کو بولے نہیں کرنا. کھاؤ بولے کھانا. وہ 4 دن کھانے کے, کھاؤ کھلاؤ, کاٹو بانٹو, سکھا کے پکا کے جیسا چاہے کباب بنا کے کھاؤ کھلاؤ. جب کھاؤ کھلاؤ بولے وہ دنوں میں روزہ نہیں رکھنا. آپ وہ دنوں میں روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ کی دی سہولت کا فائدہ اٹھا. وہ بندے جاتے ہیں, ہاں میں عبادت کرتا ہوں, بہت عبادت کرتا ہوں, اللہ نے کھاؤ عبادت کرتا, یہ پسند نہیں اللہ. پھر جن دنوں میں روزہ رکھنا ہے رمضان میں, اور یہ شروع کے 9 دن میں بھی اکثر لوگ روزہ رکھا ہے. اس طرح جناب اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے, قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اگر پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح سخت مطلب کنٹرول میں دے دیا. ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے کنٹرول میں دے دیا ہے تاکہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو تم کو اس نے ہدایت عطا فرمائی ہے, بڑائی بیان کرو. اس لیے آپ کو معلوم ہے ان دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں میں اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وبشر المحسنین, اور احسان کرنے والوں کو آپ خوش کر. یہ 4 آیتیں آپ کے لیے, اس میں قربانی کے مسائل بھی آ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے کا مقصد, قربانی کا جذبہ کیسا ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے, ان کو ابراہیم السلام چاہتے تھے, چاہت والی چیز کو دور کرنے کا حکم دیا گیا. جب حکم دیا گیا آپ تیار ہو گئے, اور جس وقت آپ جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے آپ کو بھٹکانا چاہا, آپ ٹکر مارے, وہ اللہ آ گئے. بہت ساری چیزیں ہیں. اس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے, اس میں اللہ کی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے ذریعے جو لوگ بیکار کی باتیں کرتے ہیں, بھائی کیوں اتنا کاٹنا کرنا, اس سے اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے ہماری. اتنے پیسے خرچ ہوتے اس میں, دے رہے ہیں, خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, لاکھ روپے کا جو روٹین ہوتا ہے تو روٹیٹ ہوتے ہیں. اس طرح یہ عید بڑی برکت والی اور بہت ہی غریبوں کے لیے فائدہ مند عید ہے, عید ہونے والی ہے. چونکہ اب ہمارا درس عید کے بعد ہونے والا ہے, اس لیے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج سمجھتا ہوں عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنه وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر. الله کیا بات ہے. چاند ہو گیا نہیں, اور 29 دن چاند ہو گیا ہوگا. اگر چاند ہو گیا ہے تو یہ رات سے یہاں سے 10 رات ایسی راتیں ہیں کہ ان راتوں کو سرکار کیا فرما رہے ہیں. حضرت
ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں فی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب، یعنی پورے سال میں یہ 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے کا بہت اثر ہے، حتیٰ کہ اس کے ایک ایک دن کو جو روزہ رکھیں گے وہ روزہ ایک ایک سال کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام، رات میں قیام کرنا شب قدر میں قیام کرنے جیسا ہے، اس کے برابر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام پھر سے دیا ہے۔ اس سال چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، فقہ ختم ہو گیا، ذلت میں ذلت کی پہلی رات ہے، اس طرح 10 راتیں 9 دن بہت بابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت بہت پسند ہے۔ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، ایک رات کی عبادت شب قدر میں عبادت جیسی، یہ وہ مبارک دن میں آئی ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ اور اس میں 10 راتیں ہیں لیکن دن 9 ہیں، روزے جو رکھیں گے تو 9 روزے رہ سکتے ہیں، 10واں روزہ نہیں، کیونکہ 10واں روزہ 10 ذی الحجہ کو آئے گا، 10 ذی الحجہ کو عید ہے، عید کے دن روزہ ہے، عید کے دن نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، 12 نہیں، 13 نہیں، 4 دن روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح 9 روزے رکھنے کی کوشش کیجیے، ہر رات کو کچھ عبادت کر لیجیے تاکہ عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو اور ایک بات یہ ایک بات ہو گیا حدیث مبارکہ، اور ایک بات جو لوگ قربانی دینے والے ہیں، یہ 10 دن اگر اپنے بال اور ہاتھ نہ کاٹیں ان کو ثواب بال نہیں کاٹنا، نہ پڑے گا، قربانی نہیں کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ ان دنوں عازمین ہیں، دنیا میں چلتے چلتے سے پہنچ رہے ہیں، وہ لوگ احرام کی حالت میں بال نہ نہیں کاٹتے تو ہم بھی ان کی مطابقت کریں تو اللہ تعالیٰ مطابقت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ البتہ اب بات کو ہم تک پوچھ جائیں صاحب اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو علماء فرماتے ہیں یہ حکم استحبابی ہے، اس پر عمل کریں تو ثواب ہے، عمل نہیں کر سکے تو کوئی گناہ نہیں، البتہ عمل کرنے سے جو ثواب ملتا تھا اس ثواب سے محروم ہے۔ یہ چند باتیں تھیں آج کی آیتوں کی روشنی، احادیث کی روشنی، اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ کوئی سوال ہے تو سوال ہے، کوئی سوال؟ جو لوگ دیر سے آئے ہیں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ جب بھی آپ آئیں اپنے ساتھ کسی کو لے کر کے آئیں، آپ اکیلے آنے کے بجائے ساتھ میں ایک دو کو لے کے آئیں، ہر بار ایک نیا آدمی کو لے کر کے آتے ہیں تاکہ یہاں کی جو یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، اس سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں انشاءاللہ۔ اگر سوال ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اس میں جو سوالات آئے ہیں، پہلا سوال ہے جمعہ کھانا کیسا ہے؟ اس بارے میں علماء کے درمیان، حنفی اور شافعی علماء کے درمیان رائے الگ الگ ہے۔ بعض دیگر علماء کھا سکتے ہیں کہتے ہیں، لیکن حنفی علماء امام اعظم حنیفہ فقہ کو فالو کرنے والے منع ہے۔ پہلے اس کو مکروہ کہا جاتا تھا، اب اس کو
نہیں بنا کرنا ہے۔ پہلے وقت اس لیے کہا جاتا تھا کہ جھینگے کے بارے میں ایک تحقیق نہیں کی تھی کہ جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے، اس لیے مکروہ بول کے چھوڑ دیے تھے، لیکن اب بعد میں تحقیق ہو گئی کہ یہ مچھلی کی قسم سے نہیں جھینگا، مچھلی کھا سکتے ہیں، مچھلی کی قسم سے نہیں اس کا تعلق ہے، بلکہ اس کا تعلق کیڑے کی جگہ۔ اب جیسے ہمارے پاس کاکروچ ہوتے ہیں شیگر، وہ پانی کا کاکروچ ہے، اس لیے اس کو کھانے سے حنفی علماء احتیاط کرتے ہیں، ان کے فالو احتیاط کرتے ہیں۔ دوسری بات، درگاہ میں ناریل پھوڑنا کیسا ہے؟ ناریل کا پھوڑنا اگر غیروں کی نیت کی طرح ہو، لیکن اگر عام حالات میں ناریل کھانے میں کوئی منع نہیں تو وہ سمجھ کے ناریل توڑ رہے دے رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی مطابقت ہوتی ہے۔ بہت سے درگاہوں پر دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں، اس لیے وہاں پر اگر نیت ویسی نہ ہو جیسے بتوں کے پاس جانے کرنے کی دیوروں میں مندروں میں، ویسے ہی اللہ کا توجہ سمجھ کے کہا شرعی طور پر نہیں بلکہ شکار کے وقت کو جانور مر جائے تو اس کا گوشت کھائے۔ آپ شکار کے تو مسائل الگ ہیں، شکار کرنے والا شکار کرے تو قتل کرنے سے سب مسائل الگ ہیں۔ ایک طرف آپ شکار کا مسائل ہو جائے، دوسری طرف شکار کرنا منع ہے، شکار کرنے سے حکومت کی طرف سے پابندی ہے اور شکار کرنے والے پریشان ہیں، شکار کو چھوڑ دینا پڑ رہا، لہٰذا جو ہے یہ مسائل شکار کے اور عید کے دن پال کرنا کے ساتھ بڑھا سکتے مگر یہ اور ایک بات بھی ذہن میں رہے، بعض لوگ عید کے موقع پر قربانی دے رہے تھے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قربانی دیا ہوں، میرے بالوں کو قربانی دے دیا، قربانی بالوں کی بالوں کی قربانی دے دی، قربانی جانور کاٹ لیا ایک بال بناتے ہیں، کاٹ لیے اچھا کاٹنے کوئی ممانعت نہیں، لیکن کاٹ کے سمجھ لگا کہ قربانی بالوں کی دے دیا، قربانی دے دیا۔ اور ایک سوال ہمارے پاس قربانی آیا رکھا ہے کہ کیا معلوم کی طرف سے قربانی دے سکتی ہے؟ تو معلوم کی طرف سے قربانی دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ جو بندہ قربانی دے رہا ہے وہ پہلے اپنی قربانی کا انتظام کر رہا ہے، نہیں خود کی قربانی دے دیں کہ آپ مخلوق کی دینے کے بعد خود کی طرف سے دینا آپ کا لازم نہیں ہے، خود اپنی طرف سے دینا لازم ہے، اپنی طرف سے دیتے ہوئے آپ کے پاس اور پیسے ہیں دینا چاہ رہے ہیں دے سکتے ہیں، دو ضروری کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے دیتے تو گزرے اور خود کی طرف سے دیتے تو ایسا کرنا خود ان کی قربانی کو قربانی کچھ ہو گیا جا اور کوئی سوال دعا کر کے ہمارے سے بات کرنا جو کتاب سنا گیا پیرس کے دوران اللہ ہماری تمام مشکلات